بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرے چینل انفو ایٹ فہیم میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے ایک ایسے بہادر کے بارے میں جسے دنیا آج بھی فراموش نہ کر سکی۔ ناظرین، جب اسلام کے بہادروں اور فاتحین کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں ایسے سینکڑوں بہادر اور فاتحین نظر آتے ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دی۔ انہی بہادروں اور فاتحین میں سے ایک نام محمد بن قاسم کا بھی آتا ہے، جنہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں وادی سندھ کو فتح کر کے سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام کا علم بلند کیا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کون تھے اور کیا وجہ تھی کہ اتنی کم سنی میں ایک عظیم فوج کے سالار بن کر وہ ہندوستان کے سندھ پر حملہ آور ہوئے، اور ان کی موت کیسے ہوئی۔ آج کے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس تھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں۔ ناظرین، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم ثقفی تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجا تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ ناظرین، محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کے ذہین اور قابل شخص نظر آتے تھے۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کی خواہش پوری نہ کر سکے، اسی لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپاہ گیری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی، اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ محمد بن قاسم کو کم سنی ہی میں بڑی بڑی ذمہ داریاں سونپی گئیں، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی سر انجام دیا۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ انہوں نے سندھ پر حملہ کیوں کیا۔ ناظرین، وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہندوستان کے سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی۔ اسی دوران سری لنکا سے عرب کے لیے ایک کشتی سفر پر روانہ ہوئی۔ اچانک سندھ کے علاقے میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس کشتی پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی، اور ان خبیثوں نے خواتین کو اغوا کر لیا۔ جب ان کی چیخ و پکار حجاج بن یوسف کے کانوں تک پہنچی تو اول انہوں نے جنگ کے بجائے راجہ داہر کو ایک خط لکھا کہ وہ ہماری خواتین کو ڈاکوؤں سے آزاد کرائے اور ہمارے نقصان کا بدلہ لے۔ جب راجہ داہر کو حجاج بن یوسف کا خط ملا تو وہ طاقت و قوت کے نشے میں چور اس کے برعکس مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ وہ ڈاکو ہمارے اختیار میں نہیں، اور نہ ہم ان سے بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جب حجاج بن یوسف کو اس کا خط ملا تو وہ بھڑک اٹھے اور کہا، جو بادشاہ اپنی سلطنت میں خود مختار نہ ہو تو اس کا اس سرزمین پر کیا کام۔ تو انہوں نے فوراً کچھ دستوں کو ڈاکوؤں سے انتقام لینے کے لیے بھیجا۔ تو ان دستوں کو ڈاکوؤں اور سندھیوں نے مل کر شکست دے دی اور دستوں کے کمانڈر کو بھی شہید کر دیا۔ تو جب حجاج بن یوسف کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ خبر جب محمد بن قاسم کو ملی تو وہ فوراً اپنے چچا کے پاس آئے اور اپنی سربراہی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو 6000 فوج کا کمانڈر بنا کر سندھ کی طرف روانہ کیا۔
وہ اسلامی لشکر صدائے حق بلند کرتے ہوئے ایک تیر کے مانند سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے سندھ پر ایک زبردست حملہ کیا اور راجہ داہر کو ایک بدترین شکست دی، جس میں راجہ داہر مارا گیا اور ان ڈاکوؤں کو بھی ان کے انجام تک پہنچایا۔ پھر محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا اور اس طرح وہ پورے سندھ پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پر عدل و انصاف کا علم بلند کیا اور خدائی قانون نافذ کی اور سب کو اپنے مذہب پر رہنے کی پوری آزادی دی۔ محمد بن قاسم صرف 4 سال سندھ میں رہے۔ انہوں نے آگے ہندوستان کے سرسبز و شاداب علاقوں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وقت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ اسی درمیان حجاج بن یوسف کی موت ہو گئی اور کچھ ہی عرصے بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کی بھی موت ہو گئی۔ پھر اس کا جانشین سلیمان بن عبد الملک مقرر ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک کو حجاج بن یوسف سے سخت حسد تھا، تو اس نے اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے حجاج بن یوسف کے جتنے بھی قربت دار اور رشتہ دار تھے سب کو قتل کروا دیا، اور ابو کبشہ نامی ایک کمانڈر کو سندھ کی طرف وہاں کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ وہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے یہاں بھیجے۔ جب محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے لایا گیا تو محمد بن قاسم کو ابن عبد الملک نے زندان میں قید کر دیا، اور ان ظالموں نے ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے۔ وہ 7 ماہ قید میں رہے اور اپنے اوپر ظلم و تشدد کو برداشت نہ کر سکے، اور وہ 715 عیسوی میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح عالم اسلام کا ایک عظیم فاتح صرف حجاج بن یوسف کے رشتہ دار ہونے کے ناطے سلیمان بن عبد الملک جیسے نااہل حاکم کی دشمنی کا بھینٹ چڑھ گیا۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلوں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے Info 8 فہیم۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔